گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا، سوچتی تو ہوگی دنیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میں انہی الفاظ میں دعوت خطاب دینے جاتا ہوں مقرر شعلہ بیان خطیب قرآن، خطیب پاکستان، حضرت علامہ ڈاکٹر مخدوم پیر سونا ماہی چشتی الحسینی صاحب آسان عالیہ مول این آباد۔ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت الفاظ سے قرآن کی طرز کے اندر ہمارے دلوں کو منور کریے۔ آپ کے آنے سے پہلے ایک دو کا نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت ڈاکٹر مخدوم پیر سونا ماہی الحسین صاحب۔ دوبارہ نہیں جو نیک بچے ہیں سائی ابھی سادہ کریں تھوڑا سا۔ اچھے بچے پہلی آواز سے کھڑے ہو جائیں، جو بچے نیک ہیں جلدی سے کھڑے ہو۔ میں نے دیکھنا ہے جو نیک بچے ہیں، ذرا میں دیکھوں، آپ تھوڑا پیچھے ہٹنا۔ آپ بھی نیک بچے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، اس بچے کو بھی کھڑا کرو۔ اچھا بیٹا آپ لوگ پیچھے چلے جائیں، آپ انتظامیہ ہیں، اینڈ پہ چلے جائیں، شاباش۔ چلو سارے بچے چلو، بڑے پیارے بچے، واہ واہ جی۔ نہیں بیٹھتے نہیں، بیٹھ اس کو اٹھاؤ، اس کو بھی اٹھاؤ، ان دونوں کو اٹھاؤ۔ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو پیچھے چلے جائیں۔ شاباش شاباش، بڑے بیوے بچے ہیں بھائی، بڑے بیوے بچے۔ باقی خاموش ہو، باقی خاموش ہو، بڑے خاموشی نہیں بیٹا، بیٹا پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، شاباش۔ ان بچوں کو پیچھے جانے دیں۔ یہ بیٹا یہ اٹھا کے باہر رکھو، اس کو باہر رکھو۔ جلدی کرو بیٹا، جلدی کرو۔ شاباش، بڑے بیوے بچے، شاباش شاباش۔ رستہ دے دے بھائی، رستہ دے بچوں کو بھائی، بیٹا پیچھے چلے جاؤ۔ ہاں ایسا ہے کہ پچھلے چوک تک بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، نام نہیں ذہن میں رہتے، لیکن یہاں آگے آپ سب کا دیکھ کے، حضرت کو دیکھ کے یاد آ گیا اپنے گھر میں آئے ہیں۔ میں وہ نالائق گھر والا ہوں جسے اپنے گھر بھی دیکھ کے یاد آتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ اس کا شکر ہے۔ بیٹا خاموشی اختیار کریں، چپ کر جائیں، آواز نہ آئے۔ اللہ اس کا شانہ کرم پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت جس طرح کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، مالک آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ عرس مقدس کی محفل ہے۔ عرسوں کی محفلوں کا مقصد روح کو تقویت دینا ہوتا ہے۔ جہاں جا کے روح طاقتور ہو جائے وہ ولی کی خانقاہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا تھا حضرت موسیٰ نے اللہ سے، میں چلا تو جاؤں خضر کو ملنے، پر کوئی نشانی تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ جہاں جا کے مردہ مچھلی زندہ ہو گئی نا،
وہ اس ولی کے ڈیرے کا چوک ہوگا. وہ جگہ اس ولی کے ڈیرے کا چوک ہوگا. بس یاد رکھنا جہاں مردہ مچھلیاں زندہ ہوں وہ موسیٰ کی امت کے ولیوں کا چوک ہے. لیکن جہاں جا کے مردہ دل زندہ ہوں وہ محمد کی امت کے ولیوں کا آستان ہے. ماشاءاللہ جی کیا بات. آج بھی اولیاء اللہ کا یہی مقصد ہے کہ دلوں کو تقویت مل جائے. آمین آمین. میں سورہ اعراف 7واں سورہ ہے 176 نمبر آیت پڑھ لیتا ہوں. اس آیت میں بلن بن بعور کا واقعہ ہے. عمال کا بادشاہ کے ساتھ موسیٰ کے ماننے والے نبی کے لیے لڑ رہے ہیں. بہت بڑا جملہ میں کہہ گیا لیکن میری نالائکی کی وجہ سے بات آپ تک نہیں پہنچی. ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں. کچھ بندے نبی کی عزت کے لیے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے بیٹھے ہیں. ایسا قرآن میں لکھا ہے. میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں. کچھ بندے نبی کی عزت کے لیے وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بیٹھے ہیں. نبی موسیٰ ہے, بادشاہ عمال کا ہے, اور جو ٹکر لے بیٹھے ہیں وہ ولی ہے. بہت قیمتی جملہ ہے, ضائع نہ کرنا. قیامت تک بادشاہوں سے جو نبی کی عزت کے لیے ٹکر لے ولی ضرور ہوتا. مدرسے نہ بھی پھر بھی ولی ہوتا. داڑھی نہ بھی رکھی ہو پھر بھی ولی ہوتا. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایک سید ہے اور ایک مستری ہے, اور وہ سید عالم ہے اور مستری جو ہے وہ تو ریت کی ٹرالی پہ مزدوری کرتا رہا. آج 2021 میں جو نور داتا صاحب کی قبر پر ہے وہی نور غازی علم الدین کی قبر ہے. وہی نور غازی علم الدین کی قبر پر ہے. اور ایک منظر ہے دونوں ہستیوں کا. وہ ہستی ہے پر وہ بھی ہستی ہے. چلو وہ تو ہستی سمجھ میں آتی ہے, پڑھ پڑھا کے ہستی ہوئی نا, تو وہ بغیر پڑھے ہی ہستی ہو گئی. اللہ یہ تو ہستی سمجھ میں آتی ہے, وہ ہستی کیسے ہو گئی؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا, جو نبی کی عزت کے لیے لڑ کے مرے وہ بھی ہستی ہو گئی. ویڈیو کیمرے میں یہ بات لکھ لے. کیا علاقہ ہے آپ کا؟ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سارے احمد نگر میں ہیں. نہیں, اللہ کی قسم ہمارے جسم بے شک احمد نگر میں ہے, پر ہماری روحیں اس وقت بھی مرید کے چوک میں کھڑی ہیں. ہماری توجہات اس وقت بھی مرید کے چوک میں ہے. ہمارے دل دھڑک رہے ہیں مرید کے چوک میں.
آل عمران یاد آ رہی ہے، تیسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 146 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، میری آنکھوں کے سامنے 146 نمبر آیت ہے، تیسرا سورہ ہے اور 146 نمبر آیت ہے، یہ آ گئی ہے، آپ چپ ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ میں تو نالائق آدمی ہوں، آپ جیسے پڑھا دیتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے حافظ صاحب، مزہ آیا ہے، ٹائٹ منزل ہے آپ کی، فوراً آیت کو پک کیا آپ نے، مجھے بھی ہینکی پھینکی نہیں کرنے دیں گے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ اردو پڑھیں گے؟ ادھر آ جائیں، میں ایک دفعہ آیت پڑھ دوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، پڑھائیں نا آگے، رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آگے پڑھائیں نا جی، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ جناب یہاں جی پڑھیں۔ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کتنے ہی نبی ہیں، اور کتنے ہی، بولے نہیں سارے، کتنے ہی، مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کتنے نبی بھیجے، میں اللہ نے کتنے نبی بھیجے، اٹینشن جی، میں اللہ نے کتنے نبی بھیجے، آگے جی، جن کے ہمراہ، جن نبیوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، ان کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ بہت سے رب والوں نے جنگ، بہت سے رب والے بھیجے۔ میں اللہ نے بڑے نبی بھیجے، اور نبیوں کے ساتھ میں نے بڑے رب والے بھیجے۔ نوجوان آپ کا نام کیا ہے؟ محمد قاسم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اہل حدیث قرآن ہے، جو قرآن ہے وہ اہل حدیثوں کا ہے، اور آپ اہل تشیعوں کا بھی لے آئیں، سرخ کلر کا قرآن گاڑی میں پڑا ہوگا، آپ گولڈن کلر کا سنیوں کا بھی لے آئیں، سبھی نے یہی جملہ لکھا، کسی نے اللہ والے لکھا، کسی نے رب والے لکھا۔ لفظ ہے ربیون، کیا لفظ ہے؟ نہیں ربیون بیٹے، ربیون کیا لفظ ہے؟ ربانی کی، ربانی اس کا واحد ہے، ربیون کا واحد ربانی، کیا واحد ہے؟ ربانی کا معنی ہے اللہ والا، ربانی کا معنی ہے اللہ والا، رب والا۔ منجد نے ربانی کا معنی کیا عارف باللہ، اللہ کی معرفت رکھنے والا، لیکن ربیون میں ربانی کا معنی ہے اللہ والا، معنی کیا ہے؟ اللہ والا۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے نبیوں کے ساتھ اللہ والے بھیجے۔ ہائے 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 ہائے، کیسے آگے چلوں یار، پھر سے پڑھ رہا ہوں، جاگو تھوڑا سا، مجھے نہیں کوئی بھی شعر و شاعری آتی، اور جو تقریر آپ سنتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، مجھے تو آپ کو کوئی قرآن کی آیت کا کوئی پیغام دینا ہے، اسے توجہ سے سن لیں، جب آپ کی توجہ ہو جائے گی تو میں ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن میرے جانے سے پہلے آپ کا سینہ مدینہ ہونا چاہیے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نبیوں کے ساتھ کن کو بھیجا ہے؟ اللہ والوں کو۔ قبلہ پھر ہمیں سنائے۔ اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے اللہ والے،
रब वाले, बस काफी है। अब कातला का माना नहीं करें, मैं बाद में करता हूँ, अभी करूंगा। लेकिन अभी आप ये तो माने कि नबियों के साथ कोई अल्लाह वाले भी होते हैं। नबियों के साथ कोई, अच्छा अल्लाह वाले अल्लाह ने अलग किए और नबी अलग किए। मैं रब से पूछता हूं, अल्लाह जी वो नबी अल्लाह वाले नहीं? अल्लाह कहता है सारे नबी अल्लाह वाले हैं। तो अगर नबी अल्लाह वाले हैं तो ये अलग से अल्लाह वाले जो हैं ये नबी नहीं। फरमाया नहीं, ये नबी नहीं है पर अल्लाह वाले हैं। ये नबी नहीं है पर अल्लाह वाले हैं, रब वाले हैं। ये आपका वो पीर खाना है जो अल्लाह वाले कहलाते हैं। अल्लाह वाले, अल्लाह वाले हैं। ये तकरीर वहां होनी चाहिए थी। कौन है? अगले साल होगी। कहते हैं अल्लाह वाले हैं। अल्लाह क्या कहता है? कौन है वो? बोले नहीं सर। और मैं नहीं हो, तुसी भी नहीं, आराम करो। नबियों के साथ हैं कोई अल्लाह वाले, नबियों के साथ हैं कोई अल्लाह वाले। अल्लाह से पूछ ले, नबियों के होते हुए भी बंदों को अल्लाह वालों की जरूरत है? अल्लाह कहता है मैं जानता हूं ना तुम्हें क्या जरूरत है, तो मैं जानता हूं इसीलिए तो मैंने नबियों के साथ अल्लाह वाले भेजे हैं। और अगर तुझे नहीं भी जरूरत तो नबियों को जरूरत है उन अल्लाह वालों की। आज समझ आई हजरत सुलेमान को आसिफ बिन बरखिया की जरूरत थी। ठंडा बोलियो, आज समझ आई मुस्तफा को अबू बकर की जरूरत थी। आज समझ आई मुस्तफा को मौला अली की जरूरत थी। आज समझ आई मूसा को हारून की जरूरत थी। अल्लाह कहते हैं मैंने हर नबी के साथ अल्लाह वाले भेजे हैं। नबी के साथ कौन आए हैं? अब तलाश करना है कि अल्लाह वाला मैं हूं या आप हैं, ये तलाश करना है, ये ढूंढना है। अब अल्लाह कहता है वकाइम मिन नबिय्यिन क़ातला माहु रिब्बियून। तो ना उन्होंने, नहीं दोबारा, और कितने ही नबी हैं जिनके हमरा बहुत से रब वालों ने जंग की। अल्लाह कहता है अल्लाह वालों की निशानी ये है कि वो लड़ते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला वजीफे नहीं करता, सिर्फ हथी भी पहनता है। तो अल्लाह कहता है अल्लाह वाला लड़ता है। अल्लाह वाला बोलो सारे सिर्फ नमाज़ ही नहीं पढ़ाते, लड़ते भी ने। अल्लाह वाले सिर्फ जुम्मे नहीं पढ़ाने आते, डंडे भी पढ़ लेंगे ने अल्लाह वाले। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है यार। हाँ तो या अल्लाह फिर अल्लाह वाले लड़ते भी हैं। अल्लाह ने फरमाया अपने लिए नहीं लड़ते, जाती दुश्मनियां नहीं है उनकी। वो नबी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के नबी की इज्जत के लिए लड़ते हैं। कायनात में जिसकी जाती कोई दुश्मनी ना हो लेकिन सारी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाए सिर्फ मोहम्मद के लिए, उसी को कुरान ने अल्लाह वाला कहा। आए जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह। उसी को उर्स ना होता तो मैं मिलाद पढ़ जाता। महफिल भी उर्स की है, फकीर की महफिल हो और बात सच ना हो यार। जिसे समझ आ रही है चुप कैसे बैठा हुआ, ठंडा बोलियो मैं नहीं आगे चल सकता। अल्लाह कुरान में कह रहा है जिसकी अपनी जाती दुश्मनी कोई ना हो लेकिन सारा संसार उसका दुश्मन हो जाए फकत नबी की इज्जत के लिए, उसी को अल्लाह वाला कहते हैं। सारा मुल्क उसका दुश्मन हो जाए उसी को अल्लाह वाला कहते हैं। अल्लाह वाला वो है जो नबी की इज्जत के लिए लड़ता है। अल्लाह वाला वो है जिसका अपना कोई दुश्मन ना हो, वो नबी की इज्जत के लिए लड़ता है, उसी को अल्लाह वाला कहते हैं। नहीं आगे चल सकता, जो नबी की इज्जत के लिए लड़ता है उसी को अल्लाह वाला कहते हैं। बंदे पढ़ ले के अल्लाह वाले नहीं हो सकते, नबी की मोहब्बत रख के अल्लाह वाले हो जाते हैं। अच्छा मौलाना ये तो समझ आ गई हमें, अब आगे पढ़ा दें जरा। तो ना
انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری۔ قرآن پاک سن دے ہو بے مینوں لے چلو مرید کے میرا اتھے ہونا نہیں بھی بنتا یار اتھے مائک لاؤ میں دسا ہوئے جنہوں اتھے مصیبت اچ ٹینشن نہ ہوئے نا کر جان تو پہلا ولی ہو جائے گا یار ہم مولا علی کی اولاد ہیں ہاشمی سادات ہیں ہم اللہ کی قسمیں ہمارا گھر بڑا شریف ہے ہمارا خاندان بڑا شریف ہے ہمارے بزرگ بہت نیک اور شریف لوگ ہیں ہم اپنے دشمنوں سے بھی لڑتے نہیں ہیں پیار ہی کرتے ہیں دشمنوں سے اور کبھی کسی سیاسی تقریب میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہوئی کبھی کسی سیاستدان کی طرف جانے کی اجازت بزرگوں نے نہیں دی کبھی کسی کمپین پہ جانے کی اجازت نہیں دی اور چار دیواری میں ہمیں پالا گیا ہے لیکن میں نے اپنی اماں جی سے کہا اماں جی دل بڑا بے چین ہے مجھے کہتے ہیں کیا ہوا میں نے کہا اماں جی بازار جانے کو دل کر رہا ہے وہاں جو اس وقت لڑ رہے ہیں نا ان میں جانے کو دل کر رہے ہیں میری ماں وہ جو مجھے باہر نہ جانے دے مجھے کہتے ہیں پتر جلدی جاؤ اللہ کی قسم قرآن پہ میرا ہاتھ ہے میں نے کہا اماں جی ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں ہو سکتا ہے مر جاؤں اماں جی کہتے ہیں بیٹے گھر بیٹھے بچ جاؤ گے میری ماں کہتی ہے گھر بیٹھے بچ جاؤ گے تو بیٹا اس سے بڑی کون سی بات ہے اگر وہاں مر جاؤ تو آپ کو سمجھ آئیے پھر مولانا پڑھائیں ہمیں ذرا قرآن کیا کہتا ہے تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری کس مصیبت کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی اللہ بھی جوانوں لکھو جسے اللہ کی راہ میں تکلیف آئے اور وہ ڈٹ جائے اس تکلیف پر وہ اللہ والا ہے اللہ کی راہ میں تکلیف آنے پر جو بندہ بھاگے نا اسے اللہ والا کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں تسبیح کروں اللہ والا وہ ہے جو اللہ کی راہ کی مصیبت پر بھاگے نا میں پھر کہہ رہا ہوں جسے اللہ کی راہ پہ مصیبت آئے اور نسے نہ کانڈ نہ وقائے اسے اللہ والا کہتے ہیں اسے کو مولوی اللہ والا نہیں کہتا اسے مولا اللہ والا کہہ رہا کس کی راہ میں اچھا بھئی ایک اللہ ہے اور ایک اس کی راہ ہے ایک اللہ ہے اور ایک اس کی اللہ اللہ ہے اور راہ راہ ہے مظروف جملہ ہے نا یہ صراط سبیل اللہ نہیں ہو سکتا سبیل راستہ ہے اور اللہ اللہ ہے اللہ اس میں جلالت ہے اور سبیل جو ہے وہ راستہ ہے اچھا قرآن میں ایک لفظ ہے صراط کیا معنی صراط کا معنی کیا ہے اللہ عمر دراز کرے آپ کو برکت دے آپ کو عزت دے آپ کو آپ جیتے رہیں آپ خوش رہیں بولا کریں صراط الذین کا معنی کیا ہے ان لوگوں کا راستہ تو صراط کا معنی کیا ہے نہیں بولے سارے ایک لفظ ہے سبیل شاباش بیٹا اللہ عمر دراز کرے آپ کو سبیل کا معنی کیا ہے یہ کیسے ہو گیا روٹ ورڈ بدل جائے تو معنی بدلتا ہے کثرت الفاظ کثرت معنی پہ دلالت کرتا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ لفظ بدل گیا ہے اور آپ معنی ایک ہی کر رہے ہیں کیا فرق ہے صراط اور سبیل میں آپ والی بات نہیں مجھے لگ رہا ہے آپ بور ہو رہے ہیں آپ کی پوری توجہ ہے کیا فرق ہے صراط اور سبیل میں دھرنے والوں تک جانا ہے میں نے جو سڑک استعمال کر رہا ہوں وہ صراط ہے جس گاڑی پہ جا رہا ہوں وہ سبیل ہے آئے جس
سے سمجھ آئیے، چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جس سڑک پہ جا رہا ہوں وہ صراط ہے، اور جس گاڑی کے ذریعے سے جا رہا ہوں وہ سبیل ہے۔ سبیل وہ شے ہے جس کو جو بندے کو اللہ تک لے کے جائے، صراط پر چل کے۔ صراط دین ہے، اللہ منزل ہے، اب سبیل دیکھنا ہے کیا ہے؟ ہائے ہائے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سبیل کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی قسمت میں کون سی سبیل آئی۔ ہر بندے کو پراڈو تھوڑی ملتی ہے، کوئی سائیکل پر بھی تو نکلا ہے، کوئی ٹانگے پر بھی تو نکلا ہے، سبیل تو اپنی اپنی ہوتی ہے نا۔ بڑا مزہ آیا مجھے یہ بات کر کے، سبیل تو اپنی اپنی ہوتی ہے نا۔ تو لوہے قلب پر پہلا جملہ لکھو، وہ کیا نام تھا اس کا؟ ولید بن مغیرہ۔ اس نے نبی سائیں کو مجنون کہا، نقل کفر نباشد، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں 1000 دفعہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، خاکن بدہن، مالک مجھے معاف کر۔ مصطفیٰ کو مجنون کہا، کب کہا؟ جب اس کے پتروں نے کہا تھا کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے لگے، ہم مسلمان ہونے لگے، تو اس نے نبی سائیں کی بے ادبی کر دی، اس نے کہا مجنون ہے۔ اللہ نے سورہ نون والقلم میں 13 آیتیں نازل کی۔ میں 13 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے نون والقلم میں 13 آیتیں نازل کی، 13۔ پہلی 9 آیتوں میں مصطفیٰ کی نعت بیان کی، اور اگلی 3 آیتوں میں اللہ نے وہ باتیں بتائیں جو یا تو ولید بن مغیرہ کی ماں کو پتا تھا یا رب کو پتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، اللہ نے فرمایا اُتِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيٌ، اے محمد یہ حرامی ہے، اے محمد یہ، بولے نہیں سارے، محمد یہ حرامی ہے، حبیب یہ حرامی ہے، اس کا باپ اپنا نہیں۔ اللہ بادشاہ یہ کیوں فرما رہے؟ فرمایا قیامت تک سنو، جو محمد کی شان پر بے ادبی کرے اس کا ابا اپنا نہیں ہوتا۔ جسے سمجھ آئیے، چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اور یار وہ کچھ بھی ہو، اس کا باپ اپنا نہیں جو نبی کی شان میں بے ادبی کرے۔ اور یار ان کے باپ اپنے نہیں، جن کو سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار؟ جو محمد کی شان میں بے ادبی کرے ان کا ابا اپنا نہیں۔ اچھا، یہ بات اللہ نے کر دی۔ یہ بات کرنے کے بعد کہا ان ربک هو اعلم بمن ضل۔ مزہ آ رہا ہے حافظ صاحب آپ کے سامنے پڑھ کے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ پھر سے پڑھا دیں، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بس کافی ہے۔ اللہ فرمائے ان بے شک ربک، محمد میں تیرا رب ہوں، هو اعلم، اور مجھے پتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، وہ لامتی بدبخت ہے کون جو بندوں کو اللہ کے راستے سے دور کر رہا ہے، اللہ کی سبیل سے دور کر رہا ہے، اللہ کے راستے سے دور کر رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے منڈو اپنوں پتروں کو مصطفیٰ سے دور کیا تھا نا، اللہ نے کہا زمانے والوں، کائنات میں محمد کا وجود ہی تو سبیل اللہ، کائنات میں مصطفیٰ کا وجود سبیل اللہ ہے۔ نہیں بولے سارے، کائنات میں مصطفیٰ، کائنات میں مصطفیٰ کا مولانا، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ جیتے رہیں، آپ خوش رہیں۔ زخمی ہیں نا آج ہم سب، چوک میں جو میتیں 5 جوانوں کی پڑی ہیں وہ ہمارے بچے ہیں جن کی لاشیں ہیں، سنیوں کے بچے مرے ہیں نبی کے لیے۔ کل بھی سنی مرتے تھے، آج بھی سنی مر رہے ہیں، اور تو کوئی نہیں مر رہا۔ کہاں ہیں باقی سارے؟ باقی سارے کہاں پہ ہیں؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیا پڑھ رہا ہوں میں؟
मुस्तफा अल्लाह का सबील है, सिरात दीन है, अल्लाह मंजिल है, लेकिन मोहम्मद सबील है। हाँ, मोहम्मद क्या है? सबील है। सिरात पर सबील के बगैर सफर मुमकिन नहीं। कौन सी शरीयत लेके फिर रहे हो, अगर उसमें मोहम्मद ना हो तो कुछ नहीं रहता। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी आ गई उतना सुभान अल्लाह कहो। मुस्तफा अल्लाह का रास्ता है, मुस्तफा अल्लाह का रास्ता है। मौलाना आप शुरू से पढ़े जरा। और कितने ही नबी हैं जिनके हमरा बहुत से रब वालों ने जंग की, हाँ। तो ना उन्होंने इस मुसीबत की वजह से हिम्मत हारी जो उन्हें अल्लाह की राह में पहुंची। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद की इज्जत पर जो मुसीबत आए, उस मुसीबत को ना भागने वाला अल्लाह वाला होता है। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह वाले की अपनी तो लड़ाई कोई नहीं होती यार, ना उसका कोई दुश्मन है, ना उसकी किसी से कोई दुश्मनी है, ना कोई अदावत है। शर्ले मारने वाली बंदूक हमने नहीं रखी। और मुझे बड़ी बात याद है, 2 मुहर्रम को मेरे वालिद साहब नमाज फजर में पीर सैयद मदरसी शाह साहब रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ है। तो मुझे एक मुरीद ने ना परमन बना दिया और लाइसेंस बना के दे दिया पूरे पाकिस्तान का, और साथ में बड़ी सारी गन ले दी। शाह जी तुसा इधर अंदर बाहर आना जाना होता है तो ये गन रख लें। तो मैंने गन शन रख ली। तो रख के जब मैं घर आया तो वो हुई फिर मेरे साथ, वो हुई मेरे साथ। बड़े शाह और मुझे कहने लगे ये क्या चवल मारी है तूने। और मैं कहा जी वैसे ही शौक शोहब। फरमाया तस्बीह लेके निकल, दुरूद पढ़, तुझे जरूरत पड़ गई तो मुझे बता देना यार। अल्लाह की कसम 3 दफा डाकू पड़े हैं, 3 दफा डाकू कलमा पढ़ के गए हैं, नजराना ही दे के गए हैं 3 दफा। अल्लाह की कसम 3 दफा कलमा ही पढ़ के गए हैं, प्यार लेके जाते रहे हैं। मेरे ड्राइवरों से आप पूछ सकते हैं भाई, पीछे जो है वो पंप एक्शन नहीं है, पीछे दरूद की तस्बीहें चलती हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, जिसकी अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपना कोई वैर नहीं है, उसका अपना कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ यार की इज्जत की खातिर सारा जमाना जिसका दुश्मन हो जाए, फिर वो उस दुश्मनी में सर उठा कर उस दुश्मनी को कबूल करे, भागे ना। अल्लाह कहता है इसी को अल्लाह वाला कहते हैं। क्योंकि ये देखे मैं अर्ज करता हूँ, अल्लाह की राह है हुजूर। नबी साईं अल्लाह की बोले ही नहीं। मैं आपके पसंद की तकरीर कर जाऊं, जो आपको लच्छेदार नजर आए वो पढ़ जो किस्से कहानियां आप सुनते हैं वो सुना जो। आज की तारीख में कुरान जो कह रहा है वो ना पढ़ो। आपको नहीं पता कि कुरान के माजी की आयतें जो हैं मुस्तकबिल के मसले सुलझाने के लिए हैं। मैं आज सारा पढ़ के उठूंगा यहां से। आप जाग रहे हैं ना? अभी 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 ये बयान लाइव जाना चाहिए, अभी इसी वक्त ये लाइव जाना चाहिए, इसी वक्त ये लाइव जाना चाहिए बयान, और पता चले कौन कहां पे क्या कह रहा है। आप जाग रहे हैं मेरे साथ? तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, हुजूर अल्लाह की राह है, नबी साईं अल्लाह की, बोलो सारे, अल्लाह की राह की वजह से जो मुसीबतें आए, उस मुसीबत पर पहलवान बनकर जो खड़ा हो उसे बाबा जी पहलवान साहब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो नबी की नामूस के लिए लड़ने मरने पर तुल जाए उसे बाबा जी पहलवान साहब ही कहते हैं। वो व्हील चेयर पर भी बैठा हो फिर भी पहलवान है यार। अच्छे भले टांगों वालों से वो बेहतर है व्हील चेयर वाला, जो नबी की इज्जत के लिए लड़ सकता है, जो मैदान में उतर सकता है नबी की इज्जत के लिए है। हजरत उलमा बैठे हैं काफी तादाद में, तलबा बैठे हैं काफी तादाद में,
بڑا شوق ہے مولویوں کو مجدد بننے کا، چاہ ہے آج بندوں کے ہم مجدد ہو جائیں، ہمیں بھی بندے مجدد مان جائیں۔ وہ جو مجدد والی حدیث میں نے باب نسائی کتاب میں پڑھی ہے نا، نسائی شریف میں، وہ باب ملاحین میں حدیث ہے۔ ملاحین کا معنی ہے جنگوں کا باب۔ قبلہ میرے 15 دن گزر گئے تھے اس بات کو سوچتے سوچتے۔ بات مجدد کی ہے، ولی کی ہے، فقیر کی بات ہے، ختم والے باب میں آنی چاہیے، فاتحہ والے باب میں آنی چاہیے، درود والے باب میں آ جانی چاہیے۔ یہ ولی مجدد کا جنگ سے کیا تعلق ہے؟ آج سمجھ آ رہی ہے یار، جو نبی کی عزت کے لیے لڑ سکتا ہے وہی مجدد بن سکتا ہے۔ وہ بھی اکبر بادشاہ تھا نا، اکبر بادشاہ تھا نا، وہ دین الہی لے کر چلا تھا، اور دین کے دشمن تھے، وہ بھی دین کی دشمنی تھی ان کی۔ بات مجدد پاک کو کوئی شوق نہیں تھا کہ مجھے کوئی سلطنت مل جائے، کوئی تخت مل جائے، مجھے حکومت مل جائے۔ ایسی حکومتیں فقیروں کی جوتیوں میں پڑی ہوتی ہیں یار۔ آپ کا ایم پی 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے عزت پاتا ہے، ہمارا بابا فرید قیامت تک عزت پاتا ہے۔ آپ کا گورنر نہیں رہتا اگر داتا صاحب کی قبر پہ آ کے سلام نہ کرے تو یار۔ آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئی، لاہور میں گورنر تمہارا نہیں ہے، مصطفیٰ کا داتا علی اجمیری گورنر بنایا گیا۔ جاگ رہے ہو؟ جاگو، اللہ کا واسطہ ہے، ہوش کرو یار، اللہ کا نام ہے، ہوش کرو۔ میں جو پڑھ رہا ہوں توجہ سے سنیں، تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ حضرت مجدد پاک وہ بادشاہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سارے تجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ ایک اللہ والا ہے جو تیرے سامنے نہیں جھکتا۔ آج اس نے بوا چھوٹا کرا دیا، باری لوا دی، کہ خیال اس کا یہ تھا کہ آج مجدد یوں آئے گا نا، یوں گزرے گا نا، تو میں سامنے ہوں نا، تو میں سب کو کہوں گا سجدہ ہو گیا نا۔ مجدد نے جب دیکھا نا باری ہے اور وہ سامنے ہے، تو مجدد یوں آئے۔ حضرت مجدد نے وقت کے بادشاہ کو بتایا، تیرے جیسے بادشاہ ہماری جوتی کی ہماری جوتی کا تلوہ تمہاری سلطنت سے اعلیٰ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ حضور اللہ کی راہ ہے نا، بولے نہیں سارے، حضور سبیل اللہ ہے۔ کون سبیل اللہ ہے؟ اب مجھے پڑھنے دو، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ترجمہ کرنے دو، جس کی جان محمد کرتے نکل جائے اسے مردہ نہ کہنا یار، اسے مردہ نہ کہنا یار۔ بل احیاء، وہ جوانی لٹا کے ٹر گیا پر پھر بھی زندہ ہے بھائی۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا، تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا، تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا، تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا۔ کیا نہیں عقل میں آ سکتا؟ خالق عقل کہہ رہا ہے تیری عقل میں محمد کے عاشق کا مرنا نہیں آ سکتا۔ جس عقل میں محمد کرنے والے کی موت نہ آئے، اس عقل میں مصطفیٰ کی زندگی کیسے آ جائے گا؟ جسے سمجھ آئیے۔ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ 3 دن گزر گئے، حضرت سیدہ فاطمہ نے کچھ بھی نہ کھایا۔ 3 دن سے حسین کچھ نہیں کھا رہے، 3 دن سے علی کچھ نہیں کھا رہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ابھی مولانا کھول لیں گے، پریشان نہ ہوں، یہ نہیں کھولیں گے، یہ کھولیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ محمد ذوالفقار صاحب کھولیں گے، ابھی کھولیں گے اس بات کو قرآن سے، آپ پریشان نہ ہو، کیمرہ چل رہے۔ 3 دن
لنگر آتا تھا نا سامنے سجدوں کے تو باہر کنڈی کھڑک جاتی تھی، افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، وارثان جنت کنڈی کھولیں، سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دربار سے وہ بھی خالی نہیں جاتا۔ سائیں انا یتیم میں یتیم ہوں، علی اٹھتے اپنا کھانا دیتے، فاطمی حسن اپنا بھیج دیتے، حسین اپنا دے آتے۔ ایک بندہ مانگنے آتا علی کے دروازے پر، ساری فیملی کا لے کے جاتا تاکہ قیامت تک سننے والوں کو سمجھ آ جائے یہ سیدوں کا دروازہ ہے، اپنے لیے مانگ لو پوری فیملی کا مل جاتا ہے۔ اب 3 دن بعد آیت آ گئی، مصطفیٰ آئے نا بیٹی سے ملے، 3 دن بعد آیت آ گئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب تیری بیٹی نے 3 دن میری محبت میں، فاطمہ نے میری محبت میں، فاطمہ نے میری محبت میں، میری محبت میں، تیرے گھر نے میرے پیار میں یتیموں کو کھانا کھلایا ہے۔ مسکینوں کو کھانا کھلا کے یتیم سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تھینک یو نہ کہنا، شکریہ نہ کہنا، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے، ہم نے جزا کے لیے نہیں یار کی رضا کے لیے کھلایا۔ فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب قیامت کا دن بلا شبہ مصیبت کا دن ہے، پر تیری حال تو مزے میں ہوگی نا۔ آئے جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آل محمد کو جنت کا وارث بنا دیا ہے، اور ریشمی لباس فاطمہ کے لیے ہے، علی کے لیے ہے، حسن کے لیے ہے، حسین کے لیے رکھ دیا ہے۔ اب ساری آیتیں پڑھیں گے تو شام ہو جائے گی۔ اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ یہ آیتیں کس نے پڑھنی ہے مجھے بتائیں؟ کون پڑھے گا ممبر پر بیٹھ کے؟ ہم نے تراویوں کے لیے رکھ دیے یار، کوئی تو ان آیتوں پر غور کرو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، 29 آیتیں یہ جو میں نے نازل کی ہیں پچھلی ساری 29، یہ سارا ذکر ہے۔ فَمَنْ شَاءَ، کوئی ہے جڑا تواڈے وچوں چاہندا ہوئے، اتخذا پکڑ لے، اِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، آل محمد ہی اللہ کا راہ ہے۔ آل محمد اللہ کی راہ ہے، بولے نہیں علی اللہ کا راہ ہے، آواز نہیں آئی علی اللہ کا راہ ہے، سنیا نہیں گیا علی اللہ کا راہ ہے، فاطمہ اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کی راہ ہے، حسین اللہ کی راہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کی اپنی لڑائی کوئی نہ ہو لیکن یا علی تیری طرف کوئی انگلی اٹھائے وہ اسے ہتھی پڑ جائے، اسی اللہ والا کہتے ہیں۔ وہی فقیر ہے جو آل محمد کے وکالت کے لیے لڑتا پھرتا ہے، وہی فقیر ہے جو فاطمہ کی عزت کے لیے لڑتا پھرتا ہے، وہی ولی ہے جو علی کی عزت کے لیے لڑتا پھرتا ہے، وہی اللہ والا ہے جو حسین کی عزت کے لیے لڑتا پھرتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو۔ اب تھک تو نہیں گئے؟ اب جاگ رہے ہیں؟ اڑ گیا ہوں میں آیت کے اگلے لفظ پر، آگے چل نہیں پا رہا، اس پہ اڑا ہوا ہوں میں۔ صراط الذین انعمت، یہ جو راہ ہے نا انعام والوں کی ہے۔ کن کی ہے؟ انعام والوں کی ہے۔ اب انعام والے حافظ صاحب نہ ادھر نہیں جانا، پچھلی آیت نہیں پڑھنی،
جو سب کو آتی ہے وہ نہیں پڑھنی، جو نہیں پڑھی جاتی وہ پڑھو. انعم اللہ علیہم من النبیین، نہیں یہ نہیں پڑھنی، نہیں یہ نہیں پڑھنی. مولانا آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ ہوش کریں. انعم اللہ علیہم من النبیین اے تواڈے نے اے تواڈے نے تواڈا حق ہو گیا، پڑھ لو، اے تواڈا حق ہو گیا، اے تواڈے نے جے وچ پا لو. بند ہے تواڈا، اللہ دی قسمیں تواڈے پیریں چ بہن نوں دل پہ کردا ہے. نہیں قدر انہاں بندیاں نوں قرآن دے عالماں دی. لکھاں روپیے کنجراں تے سٹن والی قوم بیٹھی ہے میرے سامنے، قرآن دے حافظاں نوں 8000 تنخواہ دین والی قوم بیٹھی ہے میرے سامنے. پھر اندر نے ساڈا عالم ریسرچ نہیں کردا پیا، او دودھ دا فکر کرے کہ ریسرچ کرے جا کے. اے میرے سامنے ویندے ہو میں مینوں اللہ دی قسمیں گھر دا کوئی فکر نہیں جے میں تواڈے وچ بیٹھا جے. میری ماں نو اللہ زندگی دے وے سارے فکر ہی انہاں نوں نے. میں 4 چھلنا جا کے دے کے پڑھا کے ایزی فیل کرنا، میں پھر جا کے کتابیں ہی پڑھتا رہنا. کتاباں تے وہ پڑھے نا جنہوں گھر دا کوئی فکر ہی نہ ہوئے، تے جنہاں علماء نو سارا دن یہی سوچ رہے رات نو دودھ بچیاں نو کتوں پیانا ہے، تواڈے لیے ریسرچ کٹا تے سوا کیتی جائے. جیتے رہیں مولانا، میری طبیعت خوش ہو گئی ہے آپ کے ساتھ. اچھا، وَمِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِن من حملنا ما نوح. اللہ فرماتا ہے یہ ما نوح ہے نا، ما نوح، ما نوح، ما نوح. یہ راستہ ان کا ہے، یہ راستہ ان کا ہے جو مانو. مانو کون تھے؟ مانو نو کے صحابہ تھے. مانو جو ہیں وہ نو کے صحابہ تھے نا. اب یہ قرآن نے فائنل کر دیا کہ راستہ نو کے صحابہ کا نکلا، تو اگر مانو کی یہ شان ہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو، اللہ فرماتا ہے پھر ماں محمد کی کیا شان ہوگی. اللہ میں بات کر کے بھی نہیں سمجھا سکا. اللہ فرمایا ابو بکر اللہ کی راہ ہے، عثمان غنی اللہ کی راہ ہے، اے عمر فاروق اللہ کی راہ ہے. اور منڈیو جس کا ذاتی ویر کوئی نہ ہو لیکن زمانہ اس کا مخالف ہو جائے، کبھی وہ محمد کے لیے لڑے، کبھی وہ ابو بکر کے لیے لڑے، کبھی وہ علی کے لیے لڑے، کبھی وہ فاطمہ کے لیے لڑے، کبھی صحابہ کے لیے لڑے، کبھی علی کے لیے لڑے، اللہ کہتا ہے اسی کو اللہ والا کہتے ہیں. آپ جاگ رہے ہیں؟ اوے کاکا آپ جاگو یار، آپ اٹھ جاؤ یار، آپ نہ سو یار. سونے کا وقت نہیں ہے پتر، جاگنے کا ٹائم. مولانا سورہ الحج 22واں سورہ ہے، میں 40ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. آپ میں نکالوں؟ میں نکالتا ہوں. 22واں سورہ ہے جی. میں آپ مجھے پتہ ہے آپ مجھے پڑھا لیں گے لیکن وہ ترجمہ ادھر سے لینا نا. آپ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار 2 آیتاں میں نو آج پڑھ لیں دیو یار.
تساں غور نہیں کیتا وہ جڑی پہلی آیت پڑھی سی نا وہ 2-3 لفظ پڑھے نے تے گھنٹہ لنگ گئے. کنا کو ٹائم ہو گیا جی؟ نہیں تواڈے کول مینوں پڑھ دیاں کنا ٹائم ہو گیا؟ 40 منٹ. پھر چھڑ دیاں نہ پڑھا. پھر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. انہاں دعا حافظاں دی عمر درازی واسطے سبحان اللہ آکھو. ہن انہاں دی صحت اور سلامتی واسطے سبحان اللہ آکھو. مالک فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. ٹھنڈا کیا جے آیت پوری ہو گئی. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جاگ دیو پہ جی جی وہ جنہیں اینا پڑھو کہ مائک تک توڑی آواز جاوے. دنیا نے سننی ہے آواز. مائک دے دیو حضرت کو. بس یار میری تقریر ختم ہو گئی ہے میں جان دیو. وہ جنہیں ان کے مائک سادہ کریں مائک سادہ کریں مائک سادہ. وہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر نکالا گیا. بغیر وجہ تو جنہاں نو کروں کٹ دیتا گیا انہاں دے کر لٹ کے. سبحان اللہ. قرآن پہ آندہ ہے انہاں دا قصور بھی کوئی نہیں تھے انہاں نو کروں کٹ کے لے گئے نے اور انہاں دے کر لٹ لینے بغیر. پھر پڑھو قبلہ. وہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر نکالا گیا. سبحان اللہ. اللہ فرماندہ ہے پاویں مرید کے دا چوک ہوئے تے پاویں کربلا ہوئے قصور انہاں دا بھی کوئی نہیں سی تے انہاں دا بھی کوئی نہیں. بغیر وجہ تو چگے انہاں دے بھی لٹے گئے انہاں دے بھی لٹے گئے. انہاں نو بھی کرو کڈیا گیا انہاں نو بھی کروں کڈیا گیا ہے. تسی آکھو تے میں آگے پڑھا یار. یہ آیتاں کنے پڑھنیاں نے یار. اچھا پھر صرف اس وجہ سے صرف اس وجہ تو قصور پتہ کی ہے انہاں دا. اوہ انہاں دا قصور پتہ کی ہے. مولانا اللہ آپ کو سلامتی دے. مولانا ایک قوم جاگے تے میں دساں اے سعد رضوی دا قصور کی ہے. مولانا اے منڈے جاگن تے میں دساں خادم رضوی دا قصور کی ہے. مولانا اے بندے جاگن تے میں دساں لبیک دا قصور کی ہے. انہاں بلے دی شان اچ گستاخی نہیں کی تھی. انہاں چوک اچ کسے دا تیر نہیں پنیا. انہاں نے کسے دے شیر نو سوٹی مار کے کھوتا نہیں بنایا. انہاں دا قصور ہے ان یقولوا ربنا اللہ. جی جی اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. ہائے ہائے انہاں دا قصور ہے وے او محمد دے رب نو منوانا چاہندے. جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا. انہاں دا قصور ہے وے کروں نکل دینے تے آندے نے دین آیا دین آیا دین آیا. انہاں دا قصور ہے وے کہ آندے نے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. جی قبلہ جی قبلہ اجازت دیو تے اگے قرآن پڑھا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بعدہم ببعدن لغدمت. تو لام کیوں چھڑ دے ہو؟ پچھلے نہ ملا رہے. اچھا پچھلے میں تسی ملا دے. بڑے آدمی ہوں میں ڈنگر آدمی ہوں میں سمجھ نہیں آؤں معاف کر دے. پڑھیا لکھیا نہیں آ ایویں ممبر تے بٹھا چھڑ دینے بندے. اچھا وہ میں لام بار بار بھلا کیوں پڑھنا؟ یہ دا معنی ضرور ہونا ہے. یہ دا معنی ضرور ہونا ہے. میں ذرا شدت پیدا کرنی پہنا انہوں پڑھو تاکہ پتہ لگے گل نہیں گل ضروری ہے. سوامیو بیعون نہیں صلوات و مساجد. سبحان اللہ. جی اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا تو ضرور ڈھا دیے جاتے. پچھ کے جائیں قرآن لے گیا گولڈن نسی کے نف کے آئیں وہ تو اللہ تعالیٰ ترجمہ پڑھ لیجیے ذرا. کافی دیر ہو گئی اہل حدیثاں نو پڑھ دے. ہاں کون ایک ادھا جملہ سنیاں کلوں میں دلے لئیے میں. اچھا جی پڑھاؤ جی سن. جی پڑھاؤ نا جی. جھونپڑے اور نہیں اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا اگر اللہ کچھ بندیاں دے ذریعے نال کچھ بغیرتانو ڈکدا نانا. اللہ دا واسطہ جی خطاب لائیو جان دیا جی ذرا قوم تک پہنچن دیا جی قرآن دا پیغام. میرے ولوین جو میں زندگی چ نہیں کدی کسی نے آکھیا کہ لائیو جان دیا جی. میں سمجھنا میری گفتگو اس قابل ہی نہیں کہ علماء تک جاوے. میں سمجھنا میری گفتگو اس قابل ہی نہیں کہ عامت الناس تک جاوے. لیکن میں منت پہ کرنا. پھر پڑھو جی پھر پڑھو. اگر اللہ لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا اگر اللہ بعض بندیاں دے ذریعے بعض بندیاں نو نہ ہٹاندا نا تو پھر تو ضرور ڈھا دیے جاتے. جھونپڑے اور گرجے اور کتھوں پڑھ دے 22واں سورہ ہے. 22واں سورہ ہے. اچھا ہاں جی کنویں آیت پہ پڑھ دے. 40 نمبر آیت 41 نمبر آیت 39 نمبر آیت 40 نمبر آیت. ایک منٹ ٹھہر ایک باری سبحان اللہ کہہ لو. تسی بور تے نہیں ہو گئے سارے؟ اچھا تسی جاگ دیو پہ نا کوئی شیر شور پڑھن دی لوڑ تے نہیں پہن دی پہ. اچھا چل اے 40 نمبر آئے دیتے ہوئے میں وہ لوگ اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے. اچھا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ بغیر وجہ تو بندے پنڈوں کڈے گئے. صرف قصور ایسی اللہ منوانا ہے. اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ فرماندا ہے اگر اللہ دفع نہ کردہ بندیاں نو بعض بندیاں دے ذریعے اگر بعض بندیاں دے سامنے بعض بندے نہ ڈٹ دے میں نہ کھلاردہ انہاں نو بعض بدبختاں دے ذریعے بعض بدبختاں دے سامنے بعض اپنے بندے نہ کھلاردہ انہاں چولاں نے مسیتاں بھی ٹھا دینیاں سن پیران دے ڈیرے بھی ٹھا دینے سن سائیاں دے گرجے بھی ٹھا دینے سن عبادت گاواں انہاں ٹھا چھڑنیاں سن. یہ تے میں انہاں نو آکھیا اٹھو اے جاگو اے انہاں دے سامنے کھلوو اے انہاں نو پران انہاں دا بس چلدا نا کھبے والیاں دا تے انہاں مسیتاں ٹھا دینیاں سن. اویا ساڈا کلا بندہ اللہ انہوں جنت بھی دے صحت بھی دے تندرستی بھی دے کلا بندہ ساڈا منیب الرحمان نانا کھلوندا تے جمعے لاکھ مک گئے سن تواڈے جمعے مک گئے سن. یہ ساڈے کلے مفتی منیب الرحمان کھلو کے کہہ دی اوئے جو مرضی بند کر چھڑو سی جمعہ نہیں جے بند ہون دینا. تے اے داتا صاحب تے اے پاک پتن تے اے فقیران دے ڈیرے ایک کدے دے مک جانے سن. اے مدرسے
تے مسیتاں کدوں دیاں ٹا جاندیاں سن؟ اللہ فرمایا انہاں لانتیاں دے سامنے نا میں کچھ بندے کھلار چھڑے نے، انہاں دے سامنے میں کچھ بندے کھلار چھڑے نے جڑے انہاں نوں اگے نہیں ٹرن پہ دیندے، ورنہ اے مسیتاں ٹا چھڑ دے، اے فقیراں دے ڈیرے ٹا چھڑ دے۔ پھر ایک باری پڑھو، وہ نہیں لولا دف اللہ، تسی جاگ دیو پہ، تسی بور تے نہیں ہوندے پہ، تسی سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تسی کچھ بھی چھڑو یار، وہ تسی کچھ بھی ہو یار، گل تو آڑے نال نہیں نا، مائک کیمرے چل دے جے پہ، گل تو آڑے نال نہیں جی ہوندی پئی، گل تے کیمرے ہیں چندی ہے پئی، تو دنیا دے ہر عالم نے گل سننی ہے جڑی پہ پڑھنا کہ اللہ پاک نے کیا کہ خانقاہاں ڈیرے فقیران دے دربار قرآن چ تسی ٹھنڈا بولے ہو، میں گل دی ونڈ نہیں کر سکیا پھر میں پھر عرض پہ کرنا، اللہ پاک قرآن پاک اچ پہ آندہ ہے دربار شریف خانقاہاں پیران دے ڈیرے تے قرآن پاک تے پیران دے ڈیرے تے پھر اللہ والے تے نبیان دے نال اللہ والے تے قرآن پہ آندہ ہے تے تسی چوب بیٹھے ہو یار۔ چپ کر، کھڑا ہو شکل وہاں، اب دوبارہ نعرہ لگا، ماشاءاللہ یہ مولانا کا صاحبزادہ ہے جو صبح سے قرآن پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ، جیتے رہو، جاگ دیو بے فقیران دیاں خانقاہاں، مولانا بولے فقیران دیاں پھر ایک بار دسو جی، اور اسی پڑھنا نہ پیا، کاش انجی پڑھے جان جی۔ اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں، خانقاہ یعنی دربار شریف، پھر اور گرجا، پھر اور کلیسے اور جن مسجد اللہ دا گھر ہے، خانقاہ فقیر دا ڈیرہ ہے، قرآن وچ خانقاہ اللہ پہلے رکھیے مسجد بعد وچ رکھیے، میں پھر گزارش کرنا فقیر دا ڈیرہ پہلے رکھیا سو، مسجد اپنا گھر سو وہ اینڈ تے رکھیا سو، میں ہن منت کرنا مسجد تیرا گھر ہے تے فقیر دا ڈیرہ ساڑی خانقاہ ہے، ساڑا دربار ہے، ایڈا کو ساڑا ڈیرہ ہے، تیرا گھر وڈا ہے، تو وڈا رب میں، اسی ماڑے بندے ہاں، ساڑی ایڈی کو خانقاہ ہے، تو مسجد پہلے رکھ لے تے بعد خانقاہ رکھ لے۔ قدرت دی آواز آئی چپ کر، میرے گھر بچے ہی فقیران دی وجہ تو، آج اگر میرے گھر آباد نے تے اللہ والیاں دی وجہ تو آباد نے، میرے قدے دے اجڑ جانے سن اگر اللہ والیاں دی ڈیرے نہ ہوندے تھے، اے جنہیں بابا فرید دا ڈیرہ، داتا صاحب دا ڈیرہ، غوث پاک دا ڈیرہ، مجدد پاک دا ڈیرہ، اے جنیاں مسیطاں آج آباد نے، انہاں دی وجہ تو ہی آباد نے۔ بھئی سن دیو بھئی، لولا دف اللہ ہی ناسا، تو اسی بڑی مہربانی پہ کر دیو، میں نے پڑھائی جا رہے ہو، میں نے کوئی نہیں سنیا ہونی، اگر اللہ بعض بندیاں نو دفع نہ کردا، بعض بندیاں دے ذریعے نہ، تے اینا خانقاہاں ٹھا دینیاں سن،
دربار ہے نا کدے دے ٹا دن سارے ڈبو شبو جو بھی ہے وے میری گل سن دیو پہ اس شرابی زانی اور جواریاں دا وقت نہیں چلتا پیا یہ کدے دے ہر شے ٹا چھڑ دے مسیتاں تے دربار تے خانقاواں اتنے اللہ پہ فرماندا ہے اگر اللہ دفع نہ کردا بعض لوکاں دے ذریعے نال کچھ بندے اوے پتر میرے لویخ صحیح ہو کے بیٹھ کچھ بندے آندے نے اسی لاہور رہنے ہاں تے داتا صاحب کدی نہیں گئے نہیں رک جائے جی قرآن کو لو فیصلہ لینا ہے تو اسی کولو نہ دیو کچھ بندے آندے نے اسی پاک پتن جا کے بھی بزنس کر ہونے ہاں پر اسی دربار تے نہیں گئے کچھ بندے آندے نے ساڑھے پینڈ پیر رہندے نے اسی کدی انہوں نے سلام ہی نہیں کرن گئے یہ آندے نے نا اے قرآن اللہ اندر لولا دفع اللہ الناس بعدہم ببعد لہدم الصوامع اللہ فرماندہ ہے اے زمانے والیو اے جڑی خانقاواں تے نہیں نہ جاندے پے انہاں نوں میں ہی دفع کیتا ہے انہاں نوں میں دفع کیتا ہے پھر پڑھو ایک باری اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا کون اللہ تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اللہ فرماندہ ہے جڑے خانقاواں تے پیراں نوں ملن نہیں جاندے انہاں نوں میں ہی دفع کیتا ہے اعلیٰ حضرت دفع دا معنی دفع کر چھڑے نا ہن دفع دا معنی میں کراں اللہ فرماندہ ہے جڑے درویشاں نوں ملن نہیں جاندے انہاں نوں مغروں میں ہی لایا ہے جنہاں نوں اللہ مغروں لا چھڑے وہ پیراں نوں سلام نہیں کر سکتے تے جدوں کسے نوں مغروں لا چھڑیے نا تے پھر دوجے نوں سینے نہ لائی دائے ہم سمجھ آئی دے جڑے بندے اللہ دے ولیاں نوں پہ سلام کر دینے نا انہوں نے اپنے قدرت دے سینے نہ لایا ہے یہ اجازت دیو تے آئے تگے پڑھ لیے لے وہ آیا جی ذرا آفیسر پڑھایا جی ذرا قبلہ میں وہ تو ویکھ لما ذرا مالک فرمایا یذکر فی حشم اللہ کثیرہ جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے اللہ فرماندہ ہے فقیر دی خانقاہ ہوئے جیتے اللہ 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 نہیں ہوندہ اے نہیں ہوندہ وہ فقیر دے ڈیرے تھے اللہ اللہ نہیں ہوندہ کی ہوندہ ہے پھر دسو جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے اللہ کا اللہ نہیں اللہ نہیں رک جاؤ اللہ کے اسم کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے اوے اللہ ہو رے اسم اللہ ہو رے اللہ عمر دراز کے اچھی بولو ہوا ذکر محمد اللہ فرماندہ اسم اللہ ہے محمد فقیر دا ڈیرہ ہو نہیں جتھے اللہ اللہ ہوئے اللہ اللہ سے مسیحتے بھی ہوں دے فقیر دا ڈیرہ ہوئے جتھے محمد محمد ہوں دا روے محمد 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 محمد
محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد لو اللہ اندہ آج فقیر دا ڈیرا آج خانقاہ ریت دے ٹبے تے بیٹھے ہوئے فقیر نو کسے پوچھیا سی بابا جی کیویں لنگ گئی جے تے آپ نے فرمایا سی محمد محمد پکیندے گزر جسے سمجھ آئیے چکے سمجھ آپ نے فرمایا سی محمد محمد پکیندے گزر گئی آپ نے فرمایا سی محمد محمد پکیندے گزر گئی آپ نے فرمایا سی محمد محمد پکیندے گزر گئی میں آگے قرآن پڑھ لوں آپ بور تو نہیں ہو رہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو پریشان نہیں ہونا جی آیت پوری نہیں ہوندی پئی اس تو بعد میں اگلی بھی پڑھنی زخمی ہوئے ہیں قبلہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهِ مَنْ يَنْصُرُهُ نہیں ابھی نہیں تراویہ نہیں ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا کدی اس کی جو اس کے دین دا لفظ اجے نہیں پڑھنا اور بریکٹ چاہے اچھا نہیں تسی اجے دین دا لفظ نہیں پڑھنا دین دا لفظ نہیں آیا اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا ان تنصر اللہ ینصر اللہ اس کی مدد جی ان تنصر اللہ ینصر ٹھیک ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہیں ثابت قدر کر دے گا اللہ کی مدد کرے گا وہ اللہ پہ فرماندہ ہے شاید پتہ جے فقیر دے ڈیرے دی شان کی ہے آئی تے میرے انگر چھپاکی انگر پیری نکلی ہے نا سانا جی میں بندے نو چھپاکی نکل دی نا انج مولویوں نو پیری نکل آئی آج کل فلانا بھی پیر ہے فلانا بھی پیر ہے جٹ بگڑ جائے تو جاگیر بنتا ہے مولوی پھٹ جائے تو پیر بنتا ہے ناراض تے نہیں ہوں دے پہ آج ہو بھی جاؤ تے خیر ہے آج پچھو ہی ناراض ہو کے آئے ہیں پھر بھی مسکرانے ہیں ناراضگی بھی مالک قرآن اس پہ فرماندہ ہے زمین تے بہ کے جڑا رب دی مدد پہ کردہ ہے نا وہ فقیر دا ڈیرا ہے ہائے 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 زمین تے بہ کے جڑا فقیر دی مدد پہ کردہ ہے اللہ دی مدد پہ کردہ ہے نا وہی درویش دا ڈیرا ہے کون اگے پڑھ دو ان اللہ لقویٌ عزیز اگو فوراں آکھیا سو میں ٹلا مٹھا نہیں ہوئے اور تو یہ نہ سمجھ آ رہے کہ اللہ کو ٹلا مٹھا ہو گیا تے فقیر دی مدد دی لوڑ پہ گئی ہے اور میں قوی ویاں غالب ویاں عزیز ویاں ہر قوت دا مالکاں میں ہر قوت دا مالکاں پر پھر بھی فقیر دا ڈیرا میری مدد پہ کرنا ہے ہون اجازت دیو تے اگلی آیت شروع کر لی بے شک پھر میں نے اجازت دے دیو میں چلا جاؤں کافی گفتگو ہو گئی کنا کو ٹائم ہو گئے اے ٹائم اگے نہیں جان لگا میں سمجھ آ گئی یہ گل اے تسی میرے کو لڑنا ہے بدپور دا بدلہ لیں گے اوپر مل جاتا اتھے بھی ٹائم اگے نہیں ٹوڑتا اللہ اکبر الذین
इन मक्कन्ना हुम फिल अर्थ। किदी गल हो रही है फकीरां दी, किदी गल हो रही है अल्लाह वालियां दी, किदी गल हो रही है अल्लाह दे मददगारां दी, किदी गल हो रही है मुहम्मद वास्ते वैर विडन वालियां दी, किदी गल हो रही है जिन्हां दी जमीन तो दुश्मनी ना चलदी होवे, कारखाने तो दुश्मनी ना चलदी होवे, कर ओए पुत्र तुसी इधर उधर वेख ला, कोई सर्दी लग गई तुहानू, जिन्हां दी अपनी जाती कोई दुश्मनी ना होवे, कदी सहाबा दी इज्जत वास्ते लड़ पे होन, कभी आले मुहम्मद वास्ते लड़ पे होन, कदी नबी दी धी वास्ते लड़ पे होन, कदी मुस्तफा दी इज्जत वास्ते लड़ पे होन, कभी खानकावां और मसीता वास्ते लड़ पे होन, कदी हुन अल्लाह अगली आयत फरमांदा है तुसी सुन लोगे, बर्दाश्त भी कर लोगे। वेख लिया जे बड़े बड़े बातिल दे बुत जड़े ना मूधे होके इस आयत नूं सुन के डिग पैने ने, फिर ना क्या जे शाह जी रहन देंदे ते चंगा सी यार। कुरान दी आयत ने जड़ा ना खरी खरी सुना देनी है, मैं पढ़ दियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द। वो लोग कि अगर हम इन्हें जमीन में काबू दें तो नमाज। अच्छा नहीं, अजय नहीं आगे चलना। वो लोग अगर हम इन्हें जमीन पर काबू दें, इथे की लिखे है 22 में, ये ठीक है। वो लोग कि अगर हम इन्हें जमीन में इक्तदार बख्शें। रुक जाओ, बस खत्म हो गई तकरीर। एक बारी फिर पढ़ो। वो लोग कि अगर हम इन्हें जमीन में इक्तदार बख्शें। रुक जाओ, रुक जाओ, जे बंदियां नूं होश आ गई। ठहरो ठहरो, शाह लवो। अल्लाह इस आयत पे फरमांदा है भलियो कदी इंज दे बंदियां नूं तखत ते लै आओ ना। हाय 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 हाय, ओए शराबियां दे पीछे टुरे, जानियां नूं वोट देंदे हो, ओए जमीना गरीबां दियां बसम करन वालियां दे नारे मार दे हो, ओए नबी दी इज्जत उत्ते डाकू बन के बहन वाले डकैतां नूं इज्जतां पे देंदे हो। अल्लाह इस आयत पे आंदा है कदी तुसी इन्हें जमीन में इक्तदार बख्शे, इन्हां नूं दिओ ना वोट। ओए कदी को अल्लाह वाला तख्त ले आओ ना। और कोई कदा अल्लाह वाला तख्त ले आओ, तुसां बीबियां नूं भी दे के वेख लेने, बंदियां नूं भी दे के वेख लेने, शराबियां जानियां नूं भी अजमा बैठे हो। एक बारी अल्लाह दे आखे लग के किसी अल्लाह वाले नूं वोट ते दे के वेख। अच्छा रब जी हुण तुसी दसो की होवेगा फिर, दसो जी तुसी। तो वो नमाज कायम करेंगे। अल्लाह फरमांदा है वो शराब खाने नहीं बनाएंगे, सिनेमा हॉल नहीं बनाएंगे, कसीनो ते जुए दे अड्डे नहीं बनाएंगे, अपने हल्के दे सारे वोटरां नूं नमाजी जरूर बना लेंगे। अल्लाह ने सनद दे दी है मौलवियां दी तकरीरां नाल बंदियां नमाज़ां नहीं पढ़नियां। जदों को हुक्मरान अल्लाह वाला तख्त पे आएगा बंदे नमाजी हो जाएंगे। मेरे मैंने आपको काफी तकलीफ दी, मैंने आपको बड़ा बोर किया, मैंने
آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی میری ساری تقریر سے. میں معذرت خواہ ہوں. آج کی تاریخ میں جو کچھ قرآن میں میرے سامنے آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. غور آپ نے کرنا ہے. حافظ صاحب میرے ساتھ تشریف لائے ہیں, حافظ شہباز یعقوبی صاحب, نقشبندی صاحب. میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ کے ایمان کو تازہ کریں. سامنے ہو اگر, ہاں سامنے ہو اگر تھوڑی جڑی کوئی پریشانی ہے ذرا تھوڑی محبت بدل جائے. ماشاءاللہ پیر صاحب دا پسندیدہ کلام ہے. دعا کرو جدو وقت نزاع ہوئے سامنے چہرہ